جی ہاں ابو شاکر صاحب. مفتی صاحب آپ کی ٹیم کو سلام. میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک انویٹیشن دیا جائے، کیونکہ اکثر آپ لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں مرتد ملحد قرآن کو توڑ مروڑ کے غلط پیش کرتے ہیں، اور یہ الزام ہے آپ کے. میں چاہتا ہوں کہ کیوں نہ ہم قرآن کی آیتوں کو اکٹھے پڑھیں. آج جہاں پہ ہم درست کرنے کی ضرورت ہو، خدا آپ ہمیں درست کرے. آپ کے ساتھ بیٹھ کے کچھ قرآن کی 1-2 آیتوں کو یا 3 آیتوں کو جب موقع یہ ملے پڑھا جائے. یہ انویٹیشن نیا کوئی ہے تو آپ ہر اسٹریم میں آگے کرتے ہی ہیں، کوئی نہ کوئی آیت لاتے ہیں، اس کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں، ہم اس کو صحیح کرتے ہیں. ہر ایک بندہ یہاں یہی کرتا ہے جو ہمارا مخالف ہے. یہ نئی بات اس میں کیا ہے؟ نہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ اسلام کے اصولوں کے مطابق پہلے سے تیاری کر کے یہ 3 آیتیں ہم ایگزامن کریں گے، تو ہم اکٹھے بیٹھ کے ان کو کریں. جی کیا آپ کو منظور ہے؟ بھائی، ہم اسٹریم اسی لیے کرتے ہیں میرے بھائی، اور مجھے اس کی خوشی ہے کہ آپ اتنی پابندی سے ہم نماز نہیں پڑھتے جتنی پابندی سے آپ ہماری اسٹریم میں آتے ہیں. یہ ہمارے لیے مطلب بہت اچھی بات ہے یہ. مفتی صاحب آپ میرے اپوننٹ ہیں. اچھا جی، میری ذمہ داری ہے آپ سے پنگا لینا. اچھا یہ بات ہے، ٹھیک ہے. خیر، یہ انویٹیشن آپ کے پاس ہے. تو جی پچھلی لائیو اسٹریم میں آپ نے کہا تھا کہ یہ ہوکس پھیلایا جا رہا ہے کہ قرآن میں کوئی لاجک نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں ہونا چاہیے. اس سلسلے کو میں بڑھاتا ہوں. تو کیا آپ تیار ہیں؟ ہاں بالکل، انشاءاللہ. قرآن پر اعتراض آپ کریں گے، ہم اس کا جواب دیں گے. نہیں، قرآن پہ میں اعتراض تو ابھی نہیں کر رہا. بھائی ابھی تو آپ نے کہا 3 آیتیں، وہ کون سی 3 آیتیں کیجیے؟ نہیں، وہ ایسا کریں گے نا، اگلے ہفتے جب میں آؤں گا اگلی دفعہ تیاری کر کے سورہ بقرہ کی پہلی 3 آیتیں تیاری کر کے آؤں گا. نہیں، وہ 3 آیتیں اگر آپ کو پتا ہے تو تیاری ہے، اس کا مطلب اس میں کچھ گڑبڑ ہے آپ کے نزدیک، تو تیاری تو ہے، پیش کریں. میں ریوائز کر کے مجھے پڑھے. نہیں، میں تو آپ کا حفظ نہیں سننا ہے کہ حفظ سنا. آج تیاری میں کسی اور چیز کی کر کے ہیں. اچھا، کسی اور چیز کی، ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے. یعنی یہ پرچہ جو ہے وہ غلط ہے آج، اور آپ جو ہے تیاری دوسری کر کے آئے. تیاری دوسری کر کے ہیں. امتحان جو ہے سائنس کا ہے اور آپ لے آئے میتھ کی تیاری کر کے. ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. تو اسی لاجک کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو اسلام کے 2 پرمسز جو میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کے پرمس آپ کے سامنے پیش کروں گا. پہلا تو پرمس اسلام کا یہ ہے کہ اللہ ہر صبح نیچے ہیونز میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے کہ کون چاہتا ہے forgiveness. تو اللہ ہر روز آتا ہے. یہ پرمس ہے آپ کا. کیا یہ درست پرمس ہے؟ بالکل. اوکے. ایک دوسرا پرمس میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. دوسرا پرمس جو میں سمجھتا ہوں کہ زمین جو ہے وہ فلیٹ ہے، سورج جو ہے وہ ایسٹ سائڈ سے اوپر چڑھتا ہے، اور شام کو جب چھپ جاتا ابو ہے شاکر تو صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ فلیٹ والی بات جو ہے کچھ زیادہ ہی پرانی ہو گئی؟ مطلب یہ 5 سال پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی نا، تو اس میں نے اس کا جواب دیا 5 سال پہلے. مفتی صاحب یہ کوئی Q&A نہیں ہے مفتی صاحب، یہ پرمس، یہ لاجیکل بات ہو رہی ہے. جی جی جی، لاجیکلی بات ہو رہی ہے. ہاں ہاں، میں سمجھ رہا ہوں. according to the rules I'm presenting premises. اچھا، عامر بھائی ہیں. عامر بھائی آپ آنا چاہیں تو جگہ بنائیں پھر انشاءاللہ. جی بھائی. اس کے بعد جو ہے چھپ جاتا ہے سورج. تو 2 فیکٹس بھی میں آپ کے سامنے، اگر آپ اس فیکٹس کو اگری کرتے ہیں تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. پہلے والے پہ بات کر لیں پہلے. نہیں فیکٹ میں آپ کے سامنے پریزنٹ تو کر دوں. فیکٹ بھائی پہلے والے پہ بات کر لیں. ٹھیک ہے، پہلے بات اچھا، کیجیے. آپ کا جو پہلا یعنی کوشچن تھا وہ یہ تھا، یا یہ اعتراض کہہ لیں کہ بھائی خدا جو ہے. اعتراض نہیں مفتی صاحب. پھر کیا ہے؟ میرا اعتراض نہیں ہے. پھر کچھ ہے بھی وہ. تو مجھے اپنی پوری پریزنٹیشن کرنے دیجیے نا. جب آپ بیچ میں روک دیتے ہیں. ایک موضوع چلے نا، اب ایک موضوع پر چلیں گے نا. میں کہتا ہوں یہ سچ ہے. بھائی میں آپ کو جب یہ بتاؤں گا کہ اللہ تعالی زمین یعنی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے، یہ جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے، تبھی تو آپ آگے چلیں گے. آپ نے اپنے ذہن میں اس کا ایک مفہوم گڑھا اور اس کے بعد اس کی بنیاد پر اگلا پریمس بنا دیا. آپ نے کہا یہ سمجھتے ہوئے کہ پہلا پریمس جو ہے بالکل ٹھیک ہے، تو وہ تو آرگیومنٹ ویسٹ آف ٹائم ہوگا نا. تو اس لیے پہلا پریمس کو درست کر لیں کہ اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. تو وہ کس طرح نزول کرتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کس طرح کرتا ہوگا؟ مطلب کیا ہوتا ہے نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزول کا مطلب اترنا ہی مان لیں. تو وہ ڈسینٹ، یہی ترجمہ ہے اس کا سننا .com میں جہاں سے آپ اٹھا کے لائے ہیں
لیکن عربی میں تو نزول ہی ہے نا, آپ تو سمجھتے ہیں, نزول کے معنی نہیں سمجھتے آپ؟ تو آپ نے کہہ دیا ڈسینس. اچھا, اب نزول کیسے کرتا ہے؟ آپ کوئی ایک کچھ بھی کیفیت آپ بیان کر دیں, کوئی بھی کیفیت کہ اس طرح کرتا ہے. دیکھیے میں نے تو قرآن اور حدیث سے نہیں پڑھا کہ وہ بھائی کیسے میں آپ سے یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نزول کیا, تو آپ کچھ تو اس کی کیفیت بیان کریں گے کہ ہاں اس طرح کیا, اس زینے سے اتر کر آیا, لفٹ سے ایلیویٹر سے نیچے آیا, چھلانگ لگائی, یہ سارے نزول ہیں. تو کون سی کیفیت آپ مانیں گے؟ میرے لیے یہ ارریلیونٹ ہے. یہی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے, یہی ریلیونٹ ہے. چلیے ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے نزول کیا, تو لامحالہ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کیسے کیا, یہی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے. اور آپ چونکہ ہمارے مقدمے کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں, تو جو چیز ہمارے لیے ریلیونٹ ہے نا, اس کو ہی لے کر چلیں گے. آپ اپنے حساب سے ریلیونٹ اور ریلیونٹ کا فیصلہ نہیں کریں گے, ہمارے اعتبار سے کریں گے. میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا یہ پرمس جو میں نے آپ کو بتایا ہے, میں تو ابھی بھی اس کو صحیح کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نزول کرتا ہے. تو میں آگے بڑھتے ہیں نا. نہیں, آگے رک جائیے. کیسے کرتا ہے پہلے اس کو طے کریں گے, کیسے کرتا ہے وہ بتائیے. آپ کوئی بھی ایک چیز طے کر لیں کہ بھائی وہ کود کے کرتا ہے, چھلانگ لگا کے کرتا ہے, ایلیویٹر سے نیچے آتا ہے, زینے سے آتا ہے, چل کے آتا ہے, کس طرح آتا ہے. آپ اس میں سے کوئی ایک, بھائی یہی تو طریقہ ہے نا, اس کے علاوہ کوئی اور اگر میں نے مس کر دیا تو آپ بتا دیں کہ یہ والا طریقہ مس ہو گیا. میرے لیے کوئی بھی طریقہ ٹھیک ہے, provided it's doable. ایک منٹ, عاصم بھائی کدھر چلے گئے بھائی؟ اچھا, تو عاصم بھائی کو پوچھیں. اچھا ایشو ہو گیا ان کا شاید. اچھا جی بھائی, تو بتائیے کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ جی ان کا میسج آیا تھا تو کوئی پرابلم آ گئی ہے تو. اوکے جی, کون سا طریقہ آپ اختیار کریں گے؟ میرے لیے تو یہ ان امپورٹنٹ ہے, نہ ہی میں جانتا ہوں. میرے لیے, ہمارے لیے یہی امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے, تو پھر آگے بڑھیں آپ. نہیں تو آگے نہیں بڑھ سکتے نا جب تک کہ یہ طے نہ ہو جائے کہ وہ نزول کس طرح کرتا ہے. تو پھر آپ بتا دیجیے. میں نے تو قرآن میں پڑھا ہے, نہ سنت میں پڑھا ہے. اگر اس کا حوالہ دے کے آپ بتا دیں تو میں وہ ماننے کے لیے تیار ہوں. ہمارے یہاں یہ بھی تو اصول ہے نا کہ لیسا کمثلہ شیء, یہ تو پڑھا ہوگا کہ اس جیسا کچھ نہیں ہے. تو جو بھی نزول کا آپ طریقہ بتائیں گے نا کہ اس طرح آتا ہے, اس طرح آتا ہے, اس طرح نہیں آتا. ٹھیک ہے بھائی, تھوکے ووکے مت. یہ کیا کیا آپ نے بھی؟ تو حضرت غصہ پی رہے ہیں. السلام علیکم. اچھا, تو آپ جو ہے کوئی بھی طریقہ بتائیں گے نا, وہ اس طریقے پر نزول نہیں ہے. اب کس طریقے پر ہے یہ نہ مجھے پتا, نہ آپ کو پتا, نہ دنیا کے کسی شخص کو پتا. چونکہ اللہ تعالیٰ کا نزول جو ہے وہ بلا کیفیت ہے. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں, لیکن بلا کیفیت نزول پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ ایسے آتا ہے ویسے نہیں آتا, زینے سے آتا ہے ایلیویٹر سے نہیں آتا. کسی بھی طریقے سے آپ نہیں کہہ سکتے. آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ نزول, ہم جو مانتے ہیں وہ یہ ہے, میں اپنا بتا رہا ہوں کہ نزول خدا کی ایک صفت ہے, اور اس کی کسی بھی صفت کی تفصیل کو آپ بیان نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر خدا کا علم کتنا ہے ذرا بیان کر کے دکھا دے کوئی دنیا کا مائیکل لال. خدا کا علم کیونکہ وہ محدود نہیں ہے, غیر محدود چیز کو آپ بیان نہیں کر سکتے. خدا کی حیات کیسی ہے کوئی بیان کر کے دکھا دے, سوائے اس کے کہ وہ حیات ہے, باحیات ہے. آپ خدا کی قدرت کاملہ کو اور اس کی جو ایبسلوٹ پاور ہے اس کو بیان نہیں کر سکتے, چونکہ کسی بھی ان لمیٹڈ اور انفینٹ چیز کو مکمل طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی آپ بیان کریں گے وہ لمیٹڈ ہو جائے گی. تو جب خدا کی کوئی بھی صفت مکمل طریقے سے بیان نہیں کی جا سکتی, تو خدا کا جو نزول ہے اس کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم خدا کے نزول پر ایمان رکھتے ہیں لیکن بلا کیفیت ایمان رکھتے ہیں, اور جب اس کی کوئی کیفیت طے نہیں کی جا سکتی تو آپ کا جو اگلا جو پریمس ہے وہ یہیں سے ارریلیونٹ ہو جاتا ہے. جی اب آپ اپنا ارریلیونٹ پریمس پیش کریں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. ایک فیکٹ ہے جو سائنٹیفک فیکٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو زمین ہے وہ اسپیریکل ہے, وہ اپنے ایکسس کی طرف گھومتی ہے. دن رات صبح شام 24/7 آورز کا فینومینا ہے. اگر ہم ان فیکٹس کو پہلے پرمس پر اپلائی کرتے ہیں, کر ہی نہیں سکتے. اب بات ہی ختم ہو گئی. اسی لیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ جیسے ہی اپنا اب اگلا پریمس کریں گے نا وہ وہیں ریلیونٹ ہو جائے گا. اب آپ زمین کو مانو چاہے فلیٹ یا اسفیریکل, کسی بھی طریقے سے آپ مانیں, نزول کے معنی اگر آپ یہ کریں گے کہ وہ اس طرح اترتا ہے اور اس طرح نہیں, تو وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ اور ہمارے اعتقاد کے خلاف ہوگا, کیونکہ نزول کی کوئی کیفیت ہے نہیں. مجھے اپنی بات کمپلیٹ کرنے دیجئے. 2 منٹ میں آپ سے مانگتا ہوں. ٹو شائن 2 منٹس, اس کو بھی آپ مدھم کر دیتے ہیں. جی وہ اصل میں ہمارا کام ہی یہ ہے کہ ہم سامنے والے کی دلیلوں کو گول کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. جی
ہاں اس سے پہلے سن لیجیے، گل بعد میں کیجیے. اگر تو میں اسے لاجیکلی پہلے پہ اپلائی کرتا ہوں تو اللہ جو ہے وہ ڈسینڈ نہیں کر سکتا، اگر ڈسینڈ کر لیا تو واپس نہیں جاتا. سو اس لیے دوسرا جو ماڈل ہے، جو فلیٹ ارتھ ماڈل ہے، وہ زیادہ صحیح ہے. جو قرآن کا جو فلیٹ ارتھ ماڈل ہے، وہ زیادہ صحیح. اگر میں اس پہ اپلائی کرتا ہوں تو اللہ ڈسینڈ کر سکتا ہے، کیونکہ 1-2 گھنٹے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر اللہ جو ہے اسینڈ کر کے اپنا واپس چلا جاتا ہے. تو یہ جو قرآن کی یہ پرمسز ہے کہ ارتھ فلیٹ ہے، یہ سچ ہے. دوسری چیز، ایک منٹ رک جائیے. اب میں نے پہلے کیا کہا، آپ کا پہلا پریمس ہو گیا غلط، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ نزول کسی بھی کیفیت کے ساتھ آپ نزول کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، جو کہ خدا کی نزول پر ہم بلا کیفیت ایمان لاتے ہیں. کوئی بھی دنیا کی آپ کیفیت سجیسٹ کیجئے، یہ بیٹھے گا نہیں صحیح. ٹھیک، اب جب دلیل آپ دیں، آرگیومنٹ دیں، اس آرگیومنٹ میں 2 یا 3 یا 4 پریمسز ہوں اور پہلا پریمس وہی غلط ہو جائے، تو کیا بقیہ پریمسز ریلیونٹ رہتے؟ نہیں رہتے. لہٰذا آپ کی پوری دلیل ہوا ہو گئی 1 سیکنڈ میں. نہیں، یہ تو اللہ خود کہہ رہا ہے نا کہ وہ اسینڈ کرتا ہے. بتایا نا، اس نے کیفیت تو نہیں بیان کی نا، اس نے کیفیت نہیں بیان کی. اسینڈ کر، اس کی جو کیفیت ہے نزول ہے، وہ اس کی صفت ہے. ہم اس کی صفت پر بلا کیفیت ایمان لاتے ہیں، جس طریقے سے اس کے علم، صفت علم پر، صفت خلق پر، صفت تقدیر کے اوپر، تمام صفتوں پر بغیر کسی کیفیت کے ایمان لاتے ہیں. تو میرے مطابق فلیٹ ارتھ پہ بالکل فٹ کرتا ہے. وہ آپ کے مطابق کرتا ہوگا نا. ہمارے اعتبار سے تو اگر کوئی کیفیت ہو جاتی خدا کی طے کہ اس طرح اترتا ہے، تو یہ سوال ہوتا کہ بھائی فلیٹ پہ اترتا ہے کہ اسفیریکل پہ اترتا ہے. ہمارے یہاں یہ سوال آتا ہی نہیں ہے، چونکہ ہم نزول کو کسی کیفیت کے ساتھ مانتے ہی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے، آج کا جو سیشن ہے لاجک کا، تو اگلی دفعہ میں پھر پہنچ جاؤں گا. بہت ہے میرے پاس. نہیں، وہ بہت جتنے بھی ہیں وہ لے کے آئیں گے. سارے آپ کے جتنے ترکش میں تیر ہے نا، وہ ہمارے آزمائے ہوئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں پتا ہے کہ کون سا تیر نکالیں گے، اس لیے آپ کی دلیل مکمل ہونے سے پہلے الحمدللہ جواب آ جاتا ہے. میرے پاس مفتی صاحب ہمیں تو بموں کی عادت ہو گئی ہے، تیر کیا چیز ہے؟ اوکے مفتی صاحب، بڑی خوشی ہوئی سے آپ سے بات کر کے. چلے جی، شکریہ. اوکے حضرت، یہ ابو شاکر صاحب جو آخر میں یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی میرے پاس بہت پڑے ہیں، وہ بیسیکلی آپ کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہوتے ہیں کہ اگلی بار مجھے لینا. جی جی ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کئی دفعہ جو ہے وہ یہ مال جو شاپنگ ہوتا ہے گارمنٹس کے لیے، وہاں پر گیا نا، تو میں کہتا ہوں یار آپ کے ڈیزائن ختم ہو رہے. کہتے ہیں نہیں سر ہمارے پاس بڑے ہیں، ابھی وہ آرڈر کیا ہوا ہے، ابھی اگلا آرٹیکل آ رہا ہے، اگلا آپ سیزن میں آئیے گا، اس میں بہت پڑے ہیں. تو کلائنٹس پر، تو بیسیکلی یہ آپ کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ جب آپ مجھے بیک سٹیج دیکھیں تو آپ یقین رکھیے گا کہ میں کو مضبوط دلیل، آپ اس امید میں ان کو فار انفائنائٹ ٹائمز لے رہے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ ان کی دلیل سے پہلے آپ ان کا جواب دے چکے ہوتے ہیں. سفیریکل کے اوپر یہ لینڈنگ مانتے ہیں، تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ وہ کیفیت کے پیچھے کیوں ہے. ہر ایک کی اپنی ہے. صحیح. تو اب مثال کے طور پر جس طرح، یعنی جو ہمارے پاس، ہم اللہ کی تو مثال دیتے نہیں جیسے آپ نے کلیئر کر دیا، مگر لینڈنگ میں بھی جو چیزیں لینڈ کر رہی ہیں ان کی لینڈنگ کے اندر بھی فرق ہے. ٹھیک ہے. مثلا جو پیسنجر بوئنگ 777 ہے، اس کی لینڈنگ اور طریقے سے ہوتی ہے. جو ہمارا رافیل ہے یا F-16 ہے یا تھنڈر جیٹس ہیں، ان کی لینڈنگ اور طریقے کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بوئنگ کی جو ہے وہ ٹیک آف کے لیے آپ کو لمبی رن وے چاہیے، مگر F-16 کے لیے، رافیل کے لیے، تھنڈر کے لیے آپ کو لمبی رن وے نہیں چاہیے. یعنی ہیلی کاپٹر کی ایگزیکٹلی ہیلی پیڈ اور طریقے کی لینڈنگ ریکوائر کرتا ہے. تو یعنی مقصد، اور راکٹ کی لینڈنگ آپ نے خود دیکھی ہے، اس کا ٹیک آف سٹائل آپ دیکھیں ٹوٹلی ڈفرنٹ ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ جب دنیا میں چیزوں کی لینڈنگ یا ٹیک آف ایک جیسی نہیں ہے، پرٹیکولرلی ان کے میکانزم کو سمجھتے ہوئے، تو اللہ جس کی حقیقی ادراک کر ہی نہیں پائیں گے، تو اس کے نزول کے اوپر بحث کرنا یہ بالکل فضول ہے. کہ یہ اس کی کیفیت کے بارے میں بالخصوص یہ حقیقت ہے کہ وہ نزول کرتا ہے، مگر اس کی کیفیت کیسے ہے اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے UFO یا ایلین شپ کو دیکھا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کی لینڈنگ اور میکانزم کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ صحیح. تو اللہ تعالیٰ کی ذات چونکہ ہمارے لیے ایلینیٹڈ اس لیے ہے کہ ہم نے کبھی اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا، ہماری آبزرویشن میں آئی نہیں وہ، تو اس لیے ہم اس کو جج نہیں کر سکتے. سمپل سی مثال ہے. جزاک اللہ.